ڈیئر ویورز، آج ہم ٹینسز سیکھنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ٹینسز ہمیں یاد نہیں ہوتے، ٹینسز ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ٹینسز کو وہ پہاڑ کی طرح بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ ہمیں ٹینسز بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ آج میں آپ کو ٹینسز سکھاتا ہوں، تو دیکھیں ٹینسز کون کون سے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے زمانے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے پریزنٹ، حال، دوسرا ہے پاسٹ، ماضی، تیسرا ہے فیوچر۔ یہ تین زمانے ہیں اور ان تینوں کے چار یعنی کہ چار ہم کہہ سکتے ہیں ان کے حصے ہیں، سب ٹینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کے کہہ سکتے ہیں، اس کے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بھی 4 بیٹے ہیں، اس کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی 4 بیٹے ہیں۔ اب ان بیٹوں کو سمجھنا کیسا ہوتا ہے دیکھیں۔ اب ہے پریزنٹ کا انڈیفینٹ یا سمپل کہہ سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے کنٹینیوس، نمبر 3 ہے پرفیکٹ، نمبر 4 ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب ہم اس کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بالکل ایزی وے ہے، آپ آسانی سے ان کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو۔ آپ دیکھیں پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب اگر پاسٹ کی بات کی جائے تو دیکھیں پاسٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آپ دیکھیں فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اب فیوچر انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک ٹرک ہے، اس کو آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو پریزنٹ کے سارے ٹینس کا نام یاد ہے تو پاسٹ کے ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور فیوچر کے بھی اس طرح۔ کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اگر ایک یعنی کہ زمانے کے آپ کو چاروں اس کے حصے یعنی کہ چاروں، اگر مثال کے طور پریزنٹ ہے ان کے 4 بیٹے کے نام آپ کو یاد ہیں، تو اس طرح آپ کو پاسٹ ہے، پاسٹ کے سب بچوں کے نام یاد ہو جائیں گے، اس طرح فیوچر کے سب بچوں کے نام یاد ہو جائیں گے، اس طرح سمجھیں گے یہ ایک بچے ہیں ان کے نیم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا فادر ہے اور ان کے یہ بیٹے ہیں، تو ایزی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ چلیں دیکھیں اب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ سمپل ٹینس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ جو ٹینس ہیں چاروں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب پہلا جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل ٹینس، اس میں فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تاہوں وغیرہ آتا ہے۔ جیسے میں کرکٹ کھیلتا ہوں، آئی پلے کرکٹ، اس میں فرسٹ فارم ورب استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایس یا ای ایس کا اصول بھی یوز ہوتا ہے، وہ ہی شی اٹ وغیرہ کے لیے ہے، سمپل ٹینس کے لیے ہے، وہ آگے ہم سیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، اس میں کیا ہوتا ہے، فقرے کے آخر میں آتا ہے رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آتا ہے۔ اس میں از ایم آر کا یوز ہوتا ہے اور پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، آئی ایم پلینگ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اس میں کیا ہوتا ہے، فقرے کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، یا الف ہے، الف چھوٹی ہے، بڑی ہے وغیرہ آتا ہے، یعنی کہ یا لیا ہے، لی ہے، لے ہیں وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آئی ہیو پلیڈ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل چکا ہوں، اس میں ہیز اور ہیو کا استعمال ہوتا ہے، ہی شی اٹ اور سنگل نیم کے ساتھ ہیز استعمال ہوتا ہے، آئی ہے، وی ہے، یو ہے، دے ہے، جمع کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس میں بھی رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ وقت کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں سنس اور فار کا یوز ہوتا ہے اور ٹائم کا یوز ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کا، مقررہ وقت اور مقررہ مدت اس میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں میں 2 گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہا ہوں، آئی ہیو بین پلینگ کرکٹ فار 2 hours، میں 2 گھنٹوں سے یعنی کہ کرکٹ کھیل رہا ہوں۔
اس میں ہیز بین اور ہیو بین کا استعمال ہوتا ہے، پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ٹینس سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ایزی وے ہے، میں ایزی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو، ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے ٹینس سیکھ جائیں گے۔ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ آپ دیکھیں پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس، اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں فعل حال مطلق یا سادہ۔ یہ بہت ہی ایزی ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو یہ ٹینس سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو سارے ٹینس سمجھ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اس کے تھوڑے سے اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیفینیشن: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس is used to describe daily routine, habits, universal truths and general facts۔ فعل حال مطلق، اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں یا فعل حال سادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں، عادتوں، آفاقی سچائیوں اور عام حقائق کو بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں روزمرہ کے کام، عادتیں، آفاقی سچائیاں یعنی کہ یونیورسل ٹروتھس وغیرہ اور عام حقائق بیان کرتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہوگی اردو میں؟ دیکھتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان ہے فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، اگر آپ اردو میں کوئی فقرہ دیکھ رہے ہیں، اس کی انگلش بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اینڈ میں آپ نے اس کی پہچان کرنی ہوگی کہ اینڈ میں کیا آ رہا ہے۔ اگر اس میں آتا ہے تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ روزانہ اسکول جاتی ہے، وہ اتوار کو کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تی ہے اور تے ہیں، یعنی کہ تا ہے، تی ہے اور تے ہیں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب اس کے استعمال دیکھتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں یوزڈ فار فیکٹس، یعنی کہ حقائق بیان کرنے کے لیے، یہ حقائق ہے یعنی کہ سچ ہے۔ دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن۔ یوزڈ فار روٹین یا ہیبچول ایکشنز، روزمرہ کے کام یعنی کہ روٹین یا عادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ شی گوز ٹو اسکول ڈیلی، یعنی کہ وہ روزانہ اسکول جاتی ہے۔ یوزڈ فار یونیورسل ٹروتھس، عالمگیری یعنی کہ سچائی بیان کرنے کے لیے۔ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ دا سن رائزز ان دی ایسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یوزڈ فار جنرل اسٹیٹمنٹس، عام یعنی کہ کیا ہے بیانات کے لیے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پیپل لائک آنیسٹی، لوگ ایمانداری پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا فارمولہ یعنی کہ اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں، اسٹرکچر اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم فقرہ بناتے ہیں تو اس کی یعنی کہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے یعنی کہ سبجیکٹ اس میں ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے اور آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے آپ نے سمپل سینٹینسز کا علیحدہ فارمولہ، نیگیٹو ہے، انٹروگیٹو ہے، ٹھیک ہے، سب کا یعنی کہ علیحدہ علیحدہ فارمولہ ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب ہم سیکھتے ہیں افرمیٹو سینٹینسز یعنی کہ مثبت جملے کیا ہوتے ہیں۔ اس کا فارمولہ بنایا ہوا ہے میں نے ادھر۔ اس میں کیا ہوگا؟ پہلے سبجیکٹ آئے گا پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ دیکھیں یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہی، شی، اٹ، سنگل نیم یعنی کہ یا دے ہے، وہی ہے، یو ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے سبجیکٹ ہیں، یعنی کہ ہر وہ انسان یعنی کہ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ فاعل ہے۔ ہی سبجیکٹ ہے، اس کے بعد کیا لگے گا؟ پلس فرسٹ فارم آف ورب، فرسٹ فارم آف ورب ہے، اس کے بعد آپ کو ایس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پلیز، یہاں پہ اصول ہوتا ہے
ایس یا یس کا اصول ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو. پھر پلس آبجیکٹ یعنی کہ مفعول. ہی پلیز فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتا ہے. دیکھیں اس میں اینڈ میں اگر میں ترجمہ کر رہا ہوں اس میں تا ہے، تی ہے اور تے ہے آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہی پلیز فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں فاعل کے بعد فعل کی پہلی شکل یعنی کہ یہ فعل کی پہلی شکل استعمال ہوئی ہے اور پھر مفعول آتا ہے. اب دیکھیں اف دا سبجیکٹ از ہی، اگر سبجیکٹ کیا ہو، ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو اور یا سنگولر نیم یعنی کہ کوئی واحد نام ہو، وی ایڈ تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ ایس اور ای ایس، ایس یا ای ایس کا، ود دا ورب کے ساتھ. یعنی کہ یہ ایس یا ای ایس کا اگر اصول ہے تو وہ بھی صرف اور صرف کیا ہوگا، افرمیٹیو سینٹینسز میں استعمال ہوگا، مثبت جملے میں، ٹھیک ہے نا. مثبت جو جملے ہیں اس میں صرف ایس یا ای ایس کا اصول ہوتا ہے استعمال. ادروائز نیگیٹو میں، انٹیروگیٹو میں اور یعنی کہ ڈبل سوالیہ میں یعنی ڈبلیو ایچ ورڈز والے جو سینٹینسز ہیں ان میں استعمال نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیں اگر فعل اٹ، ہی، شی، اٹ یا واحد نام ہو تو فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایس یا ای ایس کہاں پہ استعمال کریں، کون سی ورب کی جو فارمز ہیں ان کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا، کس فارم کے ساتھ ورب کی فارم کے ساتھ ایس لگے گا اور کون سی ورب کی یعنی کہ بیس فارم کے ساتھ ای ایس لگے گا. اب ہم وہ دیکھتے ہیں آگے. یہ دیکھیں وین، جب ٹو یوز ایس یعنی کہ کب ہم استعمال کریں ایس کو. فار موسٹ وربز وی ایڈ ایس ود ہی، شی، اٹ. ہی، شی، اٹ کے ساتھ یا سنگولر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ایس کا استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر جو وربز کی فارم ہیں ان کے ساتھ ہم ایس یوز کرتے ہیں. زیادہ تر افعال ہی، شی، اٹ سنگولر کے ساتھ ایس لگاتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں ایگزامپل اس کی کیا ہیں. ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتا ہے. آپ دیکھیں پلے ورب کی پہلی فارم ہے یعنی کہ بیس فارم ہے، بیس فارم کے ساتھ ایس لگائے. ہم نے یہاں پہ ای ایس کیوں لگایا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی آگے دیکھتے ہیں کن کے ساتھ ایس لگے گا، کن کے ساتھ ای ایس لگے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہی، شی، اٹ اور جو سنگولر نیم والے فکرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس لگانا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ہوتا دے ہوتا، آئی ہوتا، یو ہوتا، وی ہوتا یعنی کہ پلورل ہوتا تو ان کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس نہیں لگائیں گے، وہ بالکل بیس فارم ہی آئے گی. اب دیکھیں شی ریڈز آ بک، وہ کتاب پڑھتی ہے یعنی کہ یا وہ ایک کتاب پڑھتی ہے. تو اس میں کیا ہے، ریڈ کے ساتھ ہم نے ایس یوز کیا ہے. یعنی کہ زیادہ تر جو فارمز ہیں، ٹھیک ہے، ورب کے فارم ان کے ساتھ موسٹلی ہم کیا ہوتا ہے، ایس یوز ہوتا ہے. چلے اب ہم دیکھتے ہیں ای ایس کہاں یوز ہوگا، ٹھیک ہے. چلیں دیکھیں وین ٹو یوز ای ایس، ہم نے کب ای ایس یوز کرنا ہے. اف ورب اینڈز ان سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس، ڈبل ایس وی ایڈ ای ایس. یہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ای ایس کون سی فارمز کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ہم نے ای ایس دیکھیں آپ یہاں پہ ورب کی فارم ہے. اب نیچے دیکھیں جی او، گو ہے نا، او آیا ہوا ہے. دیکھیں او آیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ای ایس یوز کیا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد ہے ایف آئی ایکس، ایکس آیا ہوا ہے تو ایکس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایکس سے اینڈ ہو رہی ہے فارم، جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے ہم نے اس کے آخری جو، ٹھیک ہے نا، الفابیٹ ہیں تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اب یہاں پہ دا کار، ٹھیک ہے نا، فکس ہے، ہم نے مین اس کو دیکھنا ہے فکس، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہم نے ای ایس لگانا ہے. یہ والا اصول یہاں پہ استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے ڈبلیو اے ٹی سی ایچ ای ایس، واچ کے ساتھ واچز، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ سی ایچ آیا ہوا ہے واچز، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ای ایس یوز کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں یعنی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سب کچھ، ٹھیک ہے. یہاں پہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر، ٹھیک ہے نا، ان کے علاوہ ورب کی فارم کے اینڈ میں اگر یہ الفابیٹس نہیں آتے تو آپ نے بالکل ایس ان کے ساتھ لگانا ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہاں پہ یہ یاد رہے، ہی شی اٹ اور سنگل نیم یعنی سنگولر والے جو فکرے ہیں ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اصول جو ہے نا ان کے لیے استعمال ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف مثبت جملوں کے لیے یعنی کہ سادہ جملوں کے لیے یہ اصول ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصول اور صرف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایس کا اور ای ایس کا، جہاں پہ ایس لگانا ہے اور جہاں پہ ای ایس لگانا ہے تو اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ والے جو سی ایچ ایس ایچ او ایکس اور ڈبل ایس جہاں بھی یعنی کہ آئیں ورب کے اینڈ میں، ٹھیک ہے نا، یہ ورب کی فارم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اینڈ میں او آیا ہوا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے۔ اگر سی ایچ آر آ جاتا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ای ایس لگے گا۔ اب اگر ایکس آ جاتا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ای ایس لگے گا۔ اگر ایس ایچ آ جائے، ٹھیک ہے نا، ڈبل ایس آ جائے، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو ورب کی فارم کے آخر میں تو آپ نے وہاں پہ ای ایس لگانا ہے، نہیں تو آپ نے صرف ایس لگانا ہوگا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے واضح کر دیا ہے کوئک ٹپ، یعنی کہ یہاں سے آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا نارمل جو وربز ہیں ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ایس لگانا ہے۔ اور ایسے وربز اینڈنگ ان، وہ وربز کی فارم جو کیا ہے ختم ہو رہی ہیں کس کے ساتھ، سی ایچ ایس ایچ ڈبل ایس ایکس اور او کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے ای ایس لگا دینا ہے۔ یہ اصول سب سے اہم اصول ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب یہ افرمیٹو سینٹینسز کی ایگزامپل ہیں۔ ہی پلیز فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ شی ریڈز آ بک، وہ کتاب پڑھتی ہے۔ علی رائٹس آ لیٹر، علی خط لکھتا ہے۔ دے پلے کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایس یا ای ایس کا اصول جو تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے یہ یہاں پہ دیکھ لینا ہے۔ یہاں پہ ایس نہیں لگا، نہ ہی ای ایس لگا ہے، میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ جو اصول ہے ہی شی اٹ سنگولر کے ساتھ، یعنی کہ جو تین فکرے ہیں ٹھیک ہے نا، ہی شی اٹ یعنی کہ سنگل نیم وغیرہ ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا ایس یا ای ایس لگانا ہے۔ اب یہاں پہ دے ہے، یہاں پہ ہوتا آئی پلے کرکٹ، تو یہاں پہ کوئی ایس یا ای ایس کا اصول نہیں ہوتا۔ دے پلے ہے تو پلے کا پلے ہی آئے گا، بیس فارم کی بیس فارم ہی آئے گی۔ اگر یہاں پہ یو ہے تو پلے کا پلے گا، یو پلے کرکٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سمجھ جائیں کہ یہاں پہ ہم نے ایس یا ای ایس نہیں لگانا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں نیگیٹو سینٹینسز، منفی جملے۔ اس کا فارمولا کیا ہے، سبجیکٹ لگے گا، ہیلپنگ ورب لگے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کیا ہے، اس میں ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے، فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، آبجیکٹ استعمال ہوگا۔ دیکھیں فائل کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ آتا ہے، پھر فعل کی پہلی شکل اور مفعول آتا ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا ہے آپ نے، آفٹر ڈو ناٹ ڈز ناٹ وی یوز فرسٹ فارم آف ورب وداؤٹ ایس اور ای ایس۔ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنی ہے، ہم نے ایس یا ای ایس بالکل نہیں لگانا نیگیٹو، ٹھیک ہے نا، فکروں میں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ نیگیٹو ہے، ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ آیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے نا، کے بعد فعل کی پہلی شکل آتی ہے اور ایس یا ای ایس ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایس یا ای ایس کا اصول نہیں رہتا۔ دیکھیں، شی ڈز ناٹ ریڈ آ بک، وہ کتاب نہیں پڑھتی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ڈز ناٹ آیا ہوا ہے، منفی فکرہ ہے، تو ریڈ اس کی بیس فارم ہی لگے گی۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ایس یا ای ایس کا اصول جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دیکھنا ہے آپ نے، ڈو کس کے ساتھ لگے گا، ڈز کس کے ساتھ لگے گا، یعنی کہ اگر منفی بھی ہے تو ڈو ناٹ کس کے ساتھ لگے گا، ڈز ناٹ کس کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگر دیکھیں ڈو، اگر فکر کیا ہے، آئی ہے، یو ہے، وی ہے، دے ہے اور جمع کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان میں آئی ہے، یو ہے، وی ہے، دے ہے یا جمع ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈو استعمال کرنا ہے۔ اگر ڈز ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ڈز کہاں پہ استعمال کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے اور وحد نام کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے،
ڈز استعمال کرنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آئی یو وی دے اور جمع کے ساتھ ڈو استعمال ہوتا ہے. ہی شی اٹ اور وحد نام کے ساتھ ڈز استعمال ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر اس منفی فکرہ ہے ٹھیک ہے نا, منفی فکرہ ان سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا, ہی شی اٹ اور وحد نام کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈز ناٹ یوز کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ آئی یو وی اور دے کے ساتھ ٹھیک ہے نا, یا جمع کے ساتھ, جمع وغیرہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو ہم نے وہاں پہ ڈو ناٹ استعمال کرنا ہے. اگر سوالیہ فکرہ ہے ان کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے ڈو استعمال کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ کیا ہے سوالیہ فکرہ یعنی کہ ہی شی اٹ والے اور وحد نام والے سوالیہ فکرے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ڈز شروع میں لے آنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. دیکھیں نیگیٹو سینٹینسز, آئی ہے, آئی کے ساتھ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا, آئی کے ساتھ ڈو ناٹ. آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ, میں کرکٹ نہیں کھیلتا. اس کے بعد ٹھیک ہے نا, یہاں پہ سبجیکٹ ہے, یہاں پہ ڈو ناٹ یوز ہوا ہے. اس کے بعد فاسٹ فارم آف ورب یعنی کہ بیس فارم یوز کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد آبجیکٹ. اب یہاں دیکھیں شی ڈز ناٹ ریڈ آ بک, وہ کتاب نہیں پڑھتی ٹھیک ہے, وہ کتاب نہیں پڑھتی. یہاں پہ شی ہے, شی کے ساتھ یاد رکھنا ہے آپ نے ڈز, شی ہے, اٹ ہے, وحد نام ہے, اس کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. ریڈ آ بک, ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول, وہ اسکول نہیں جاتا. اب یہاں ہی ہے, ہی کے ساتھ دیکھیں کیا استعمال کیا ہے, ڈز ناٹ. ہی شی اٹ اور وحد نام کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں دے ہے, ڈو ناٹ ورک ہارڈ, وہ محنت نہیں کرتے. دے ہے, آئی ہے, یو ہے ٹھیک ہے نا, دو نام استعمال ہو سکتے ہیں علی اینڈ احمد. ڈو ناٹ, یو ڈو ناٹ, آئی ڈو ناٹ, دے ڈو ناٹ, وی ڈو ناٹ. یہاں پہ آپ نے ٹھیک ہے نا ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہوگا. اب ہے انٹیروگیٹو سینٹینسز, سوالیہ جملے. فارمولا اس کا ہے ڈو اور ڈز. ڈو لگے گا یا ڈز شروع میں آئے گا, اس کے بعد پلس ہے سبجیکٹ, سبجیکٹ استعمال ہوگا یعنی کہ فائل استعمال ہوگا. اس کے بعد کیا ہے فسٹ ورب فاسٹ فارم یعنی کہ فاسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی, پلس آبجیکٹ یعنی کہ مفعول استعمال ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں یو ہے, یو کے ساتھ ڈو یوز ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. اگر ہی ہوتا یہاں پہ آپ نے ڈز استعمال کرنا تھا. یاد رکھیں ٹھیک ہے نا. آئی ہے, نیچے بھی میں نے دے دی ہے ٹھیک ہے نا ٹیبل. آئی ہے, یو ہے, وی ہے, دے ہے, تو ان کے ساتھ یا جمع ہے تو اس کے ساتھ ڈو استعمال ہوگا ٹھیک ہے. اور اگر کیا آ رہا ہے اٹ ہے, شی ہے, ہی شی اٹ اور وحد نام ہے تو اس کے ساتھ ڈز استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ ہی ہوتا تو یہاں پہ ڈز ہوتا, اگر شی ہوتا تو ڈز ہوتا, علی ہوتا تو یہاں پہ ڈز استعمال ہوتا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ڈو استعمال ہوا کیونکہ یو ہے, یو کے ساتھ شروع میں ہم نے ڈو استعمال کرنا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ ٹیبل آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے. ڈو یو پلے کرکٹ, کیا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ڈو یا ڈز اس میں کیا آتا ہے, پہلے آتا ہے پھر فائل ٹھیک ہے, یہ فائل ہے, اور پھر اس کے بعد فعل کی پہلی شکل آتی ہے ٹھیک ہے نا, اس کے بعد مفعول ٹھیک ہے. اب انٹیروگیٹو ایگزامپلس کی کیا ہے ٹھیک ہے نا. یو ہے, یو کے ساتھ ڈو لگانا ہے ٹھیک ہے نا. ڈو یو پلے کرکٹ, کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو ٹھیک ہے. اب آ رہا ہے شی, شی کے ساتھ ڈز استعمال ہوگا. ڈز شی ریڈ آ بک, کیا وہ کتاب پڑھتی ہے. اس کے بعد ہے ڈز ہی گو ٹو اسکول, کیا وہ اسکول جاتا ہے. ڈز ہے, ڈز کے ساتھ یعنی کہ ہی آیا ہو, ہی سے پہلے ڈز ہی استعمال کرنا ہوگا. ڈو دے ورک ہارڈ, کیا وہ محنت کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں WH کوشچن آر یا ڈبل انٹیروگیٹو سینٹینسز یعنی کہ ڈبل سوالیہ جملے. اب جو بھی یعنی کہ WH ورڈز ہیں ٹھیک ہے نا, وہ کس طرح استعمال ہوں گے, سینٹینس اس کا کس طرح بنے گا یہ دیکھتے ہیں. پہلے آپ نے کیا ہے فارمولا ہے WH ورڈ لگے گا یعنی کہ وائی ہے, وین ہے, ویئر ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے WH ورڈ وائی. اس کے بعد کیا ہے ڈو آر ڈز, ڈو آر ڈز, ڈز لگے, ڈو یا ڈز لگے گا. اب یہاں پہ شی ہے نا, شی آپ نے پھر اس کو ہی دیکھنا ہے سبجیکٹ کو. اگر سبجیکٹ اس میں آئی ہوتا تو یہاں پہ ڈو لگانا تھا, اگر دے ہوتا تو یہاں پہ ڈو لگانا ہے.
ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے، واحد نام ہے، تو اس کے ساتھ یہاں پہ پہلے دیکھ لینا ہے آپ نے ڈز استعمال کرنا ہے، پلس اس کے بعد کیا ہے آبجیکٹ. ڈبلیو ایچ لفظ کے بعد کیا ہے ڈز یا ڈو آتا ہے، پھر فاعل اور فعل کی پہلی شکل، اور آخر میں کیا کرتے ہیں ہم مفعول یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ڈبلیو ایچ ویئر ڈو یو لیو، تم کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ ڈبلیو ایچ والے فکرے ہیں، یہ ڈبلیو ایچ یہ ڈبلیو ایچ والے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے یو ہے، یو سے پہلے ہم نے ڈو لگانا ہوگا. تم کہاں رہتے ہو. وائی ڈز شی کرائی، وہ کیوں روتی ہے. ڈز. ٹھیک ہے نا، یہاں دیکھیں شی ہے، شی سے پہلے ہم نے ڈز لگانا ہوگا. وین ڈز ہی کم، وہ کب آتا ہے. اب ہی ہے، ہی سے پہلے ڈز یوز کرنا ہوگا. ہاؤ ڈو دے ورک، وہ کیسے کام کرتے ہیں. اب دے ہے، ٹھیک ہے نا، دے سے پہلے ہم نے ڈو استعمال کرنا ہوگا. یہ ٹینس آپ کو میں 5 منٹ کے اندر ہی سمجھا سکتا تھا، لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں گے، اس کے اصول سیکھیں گے، تو ہمیں یعنی کہ یاد ہو جائے گا صحیح طریقے سے یہ ٹینس. کیونکہ اس ٹینس میں ایس یا ای ایس کا اصول ہے، باقی بھی اصول تھے. ٹھیک ہے نا، تو اسی حساب سے اس پر تھوڑا ٹائم لگا ہے. تو آپ اس کو کیا کریں صحیح طریقے سے بالکل اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ ٹینس بالکل مشکل نہیں ہے، آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کی بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے اس کو سیکھ جائیں گے. اب یہاں پہ ہے کامن مسٹیکس جو اکثر لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شی ہے ڈو ناٹ پلے. شی ڈو ناٹ تو نہیں آتا، شی کے ساتھ یاد رکھنا ڈز ناٹ آتا ہے، یہ غلط ہے اور یہ درست فکرہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ڈز شی پلے، ڈز شی پلیز، یہاں پہ پلیز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ دیکھیں ڈز آ گیا تو میں نے پہلے بتایا تھا اس کی جو ہے بیس فارم استعمال ہوگی، اور صحیح فکرہ کیا ہے ڈز شی پلے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ٹینس ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں.